اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں عرب کے دینی و مذہبی حالات کا جائزہ لیا گیا تھا، لہٰذا اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام سے قبل عرب میں مذہبی رسومات اور بت پرستی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا۔ ہوا یہ کہ بنو جزاع کا سردار عمرو بن لحی، جو کہ دینی امور سے گہری دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے لوگ اس سے محبت اور اس کی عزت کرتے تھے اور اسے اکابر علماء اور فاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی بھی کرتے تھے۔ ایک بار جب عمرو بن لحی نے ملک شام کا سفر کیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اس نے سمجھا کہ یہ پوجا بھی عبادت کا ایک بہترین طریقہ ہے اور یہ برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزولگاہ تھی، لہٰذا جب وہ مکہ واپس آیا تو اپنے ساتھ حبل نام کا بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس کی پیروی شروع کر دی۔ اس کے بعد مکہ کے قرب جوار کے لوگ بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بت پرستی میں لگ گئے، کیونکہ مکہ والے بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے، لہٰذا لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا، جیسا کہ مختصر سیرت الرسول کے صفحہ 12 میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کی روایت کے مطابق حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں منات بھی ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے خطے میں شرک کی کثرت اور بت پرستی کی بھرمار ہو گئی۔ ایک جن عمرو بن لحی کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی نے ان بتوں کو لا کر حج کے زمانے میں تمام قبیلوں میں بانٹ دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے سارے بتوں کو خود ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑ ڈالے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ پروفیسر مسعود الحسن کی تصنیف ہسٹری آف اسلام میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ مشرکین بتوں کے سامنے دھوم دھڑاکے، ناچ گانے کے ساتھ جشن مناتے تھے اور دکھاوا کرتے تھے۔ بتوں کے آستانوں پر بتوں کے نام سے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور ان کے خون ان بتوں پر لیپ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان بتوں پر انسانوں کی قربانی بھی کی جاتی تھی۔ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک دیوتا تھا۔ حبل سبھی بتوں کا سردار تھا۔ لات،
عزا اور منات یہ دیویاں تھیں جن کو مشرکین اللہ کی بیٹی مانتے تھے۔ فلپ کے ہٹی کی تصنیف ہسٹری آف عربس میں بھی اسی بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ الگ الگ شکل و صورت کے تھے، جیسے ود آدمی کی شکل میں تھا، نائلہ اور سوا عورتوں کی شکل کی تھیں، یغوث شیر کی شکل کا تھا، یعوق گھوڑے کی شکل کا تھا اور نصر گدھ کی شکل کا تھا۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن کریم کی سورہ نوح آیت نمبر 23 میں جن بتوں کا ذکر آیا ہے ان میں نائلہ نامی بت کا ذکر نہیں ہے۔ ہسٹری آف اسلام میں یہ بھی مذکور ہے کہ بتوں کے علاوہ مشرکین عرب میں چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اور پیڑ، پتھر، غاروں اور دوسری چیزوں کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ وہ لوگ جنات اور شیاطین کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، اور اوپر سے غرور یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ اسی لیے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد کرتے تھے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے تھے اور انہیں سجدہ بھی کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، جبکہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام جانور چھوڑا کرتے تھے۔ ان جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ نہ تو ان کی سواری کی جاتی تھی اور نہ ہی ان کی پیٹھ پر سامان لادا جاتا تھا۔ انہیں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی کا نام دیا جاتا تھا۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے 10 بار لگاتار مادہ بچے پیدا ہوں۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جس سے 5 بار لگاتار 2 مادہ بچے پیدا ہوئے ہوں۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جو اونٹنیوں کے ریوڑ میں سانڈ کی طرح آزاد رہتا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری جلد اول میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صائبیت مذاہب نے بھی اپنے پیر پھیلا رکھے تھے، اور شریعت کے نام پر ہر طرف طرح طرح کے خرافات پھیلے تھے جنہیں عرب قبائل دین کا درجہ دیے ہوئے تھے۔ مشرکین دین ابراہیمی کا دعویٰ ضرور کرتے تھے، لیکن دین ابراہیمی سے کوسوں دور تھے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ خاندان نبوت کے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اللہ اس کام کو پائے تکمیل پر پہنچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔